الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی بابرکت تصنیف نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس وقت جو سارے عالم پر ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، اور ساری دنیا کے سارے انسان ایک پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، تو اللہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان مصائب اور مشکلات کو دور فرما دیں، اور یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے اللہ تعالیٰ اس سے سارے انسانوں کی حفاظت فرمائے اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ دوسری نیت یہ ہے کہ اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، آپ کی عظمت ہمارے دلوں میں آ جائے، اور عظمت اور محبت کی جو دلیل ہے وہ اتباع ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی عظمت ہمارے دل میں ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک ایمان والے کے دل میں محبت بھی ہوتی ہے، عظمت بھی ہوتی ہے، اس کی نفی تو نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کو جو پرکھنے کا معیار ہے وہ اتباع ہے۔ اگر اتباع ہماری زندگیوں کے اندر ہے تو پھر محبت بھی سچی ہے اور عظمت بھی سچی ہے، اور اگر اتباع نہیں ہے تو پھر وہ محبت ہے تو صحیح لیکن ناقص درجے کی ہے، بہت کمزور سی ہے، اس محبت کو بڑھانا چاہیے، اور اپنے نبی کے ساتھ ایک وفا کا جو تعلق ہے اس کو قائم کرنا چاہیے۔ اصل چیز اتباع ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ آج گھروں میں والدین کی ایک بہت بڑی کوتاہی یہ ہے کہ گھر میں اپنے بچوں کے لیے ہر طرح کی سہولیات تو میسر کرتے ہیں، مہیا کرتے ہیں، اچھا کھلاتے بھی ہیں، اچھا لباس پہناتے بھی ہیں، اور ضروریات زندگی انہیں مہیا کرتے ہیں، اچھے اسکولوں میں تعلیم بھی دلواتے ہیں، لیکن ایک کمی جو زندگی میں رہ جاتی ہے بچوں کی،
کہ بچپن سے انہیں اتباع سنت نہیں سکھایا جاتا۔ گھروں کے ماحول میں والدین کی یہ کوتاہی ہے کہ ہم انہیں اچھا کھلا رہے ہیں، اچھا پہنا رہے ہیں، ہم اس اولاد کے لیے محنت کر رہے ہیں، ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن اصل چیز جو انسان کی جس سے تربیت ہوتی ہے اور اپنے نبی کے ساتھ ایک وفا کا تعلق انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ تو اتباع سنت ہے۔ اس لیے پہلے خود کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر سنتوں کا رنگ غالب ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے ماتحت ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گھروں کے اندر ہیں، تو انہیں اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے بچپن سے، اور جو بچپن میں جو عادت ڈل جاتی ہے پھر ساری زندگی وہ عادت چھوٹتی نہیں ہے، وہ عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے۔ مثلاً گھر میں اگر بچہ لباس پہنتا ہے تو لباس تو ماں اسے پہناتی ہی ہے، لیکن ماں کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس لباس پہننے کی ابتدا دائیں جانب سے ہے، اس کے اتارنے کی ابتدا بائیں جانب سے ہے۔ تو بچے کو لباس پہناتے ہوئے جب چھوٹا بچہ ہے تو اس بات کا خیال رکھے کہ اسے دائیں جانب سے لباس پہنائے، پہلے دائیں آستین پہنائے، پھر اس کا گلا پہنائے، پھر بائیں آستین اس کو پہنائے۔ اگر بچے کو جراب موزہ پیر میں ماں پہنا رہی ہے تو پہلے دائیں پیر میں پہنائے، پھر بائیں پیر میں پہنائے۔ اگر ماں بچے کو جوتا پہنا رہی ہے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنائے، پھر بائیں پاؤں میں پہنائے۔ اور جب بچے کے اندر شعور پیدا ہونے لگے، یہ تو ہے ماں کی خود پریکٹس، کوشش، لیکن جب بچے کے اندر شعور پیدا ہونے لگے، اب اسے بتایا جائے کہ بیٹا لباس ایسے پہنو، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جائے کہ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، اور ہمیں زندگی جو گزارنی ہے بچپن سے یہ بات ذہنوں کے اندر راسخ کرنی چاہیے کہ ہمیں زندگی جو گزارنی ہے اپنے نبی کے طریقوں پر گزارنی ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ اکثر بچے جو ہوتے ہیں تو اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، یا بچپن سے کسی اور کام کاج میں لگ جاتے ہیں جن کے وسائل نہیں ہوتے۔ بہت تھوڑے بچے ایسے ہوتے ہیں جو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدارس کا رخ کرتے ہیں، جہاں انہیں دینی تعلیم ملتی ہے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کے کیا طور طریقے ہیں۔ تو یہ چیز گھروں کے اندر ہونی چاہیے کہ جب بچے کے اندر یہ شعور آ جائے کہ وہ خود اپنے کام کرنے لگے، اب اسے بتایا جائے کہ دیکھو یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ بچپن سے اس کے دل میں اپنے نبی کے طریقوں کی عظمت بھی ہوگی اور وہ عادت اس کے اندر قائم ہو جائے گی۔ مثلاً گھروں میں کھانا تو کھاتے ہیں، ماں بچے کو کھانا کھلاتی ہے، یا دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دسترخوان بچھا کر کھانا تو کھا رہے ہیں، لیکن اس دسترخوان کو بھی تو تربیت گاہ ہونا چاہیے کہ اس میں بسم اللہ کا نام پہلے لیا جائے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں، دسترخوان بچھایا جائے۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ اب ہمارے یہاں ہمارے گھرانوں میں، مسلم گھرانوں میں، یہ جو کلچر ہے ہمارا یہ بھی ختم ہو رہا ہے، اور کوئی ایک وقت ایسا نہیں ہوتا کہ جب سب گھر والے مل کر دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھائیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپس میں مل کر کھانا کھانا، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور ایک دسترخوان پر بیٹھ کر جتنے زیادہ ہاتھ اس برتن میں جاتے ہیں اتنی کھانے کے اندر برکت زیادہ ہوتی ہے۔ آج یہ جو ہے کہ بچے کو کھانا ماں نے دیا، اب ماں نے کھانا دے دیا، وہ ٹیبلیٹ لے کر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، آدھا کھا رہا ہے آدھا گرا رہا ہے، اور اس کی توجہ جو ہے وہ کھانے کی طرف نہیں بلکہ کارٹون دیکھنے کی طرف ہے۔ جبکہ اطباء یہ بات کہتے ہیں کہ جب انسان کھانا کھائے، بچہ ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ کھانا کھائے تو اس کی جو انٹینشن ہے، اس کی جو پوری توجہ ہے وہ کھانے کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر اس کھانے کے دوران اس کی توجہ کسی اور چیز کی طرف ہے تو اطباء یہ بات کہتے ہیں کہ کھانے کا جو فائدہ ہے، اس سے جو توانائی حاصل ہونی ہے،
اسے وہ چیز حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اسے نہیں پتا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، کوئی کاغذ کھا رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں، اسے نہیں پتا، اس کی توجہ کسی اور چیز کی طرف ہے۔ اور ہمیشہ کسی چیز کا جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ توجہ کے ساتھ ہوتا ہے، کہ پوری توجہ کے ساتھ وہ کام کیا جائے۔ اب یہ کلچر ہمارے یہاں سے یہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب کیا کلچر ہے کہ ایک بچہ آیا، اس نے ایک پلیٹ لی، وہ ایک طرف بیٹھ گیا، دوسرا بچہ آیا دوسری طرف بیٹھ گیا، کوئی دسترخوان نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی بیڈ پہ بیٹھا ہے، کوئی صوفے پہ بیٹھا ہے، کوئی زمین پہ بیٹھا ہے، پتہ چلا بیڈ کی چادر پر بھی سالن کے دھبے، صوفے پر بھی سالن کے دھبے، اور زمین پر بھی کھانے کے ذرات گرے ہوئے۔ تو یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے جب بٹ کر کھانا کھایا جاتا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے کوئی کہیں بیٹھا ہے، تو یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے کہ ہندو اپنے گھر میں کبھی مل کے کھانا نہیں کھاتا۔ ہندو کی عادت ہے کہ ایک اس کونے میں بیٹھا ہے، ایک اس کونے میں بیٹھا ہے، اس طرح سے وہ کھانا کھاتا ہے۔ تو ہمارا کلچر یہ ہے کہ آپس میں مل کے کھانا کھانا چاہیے، اور اس میں پھر بچوں کی، چھوٹوں کی تربیت ہوتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے بڑوں کی بھی تربیت ہو، بڑوں کو پتہ ہو کہ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موقع پر ہماری رہنمائی کی ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ خالی ہمیں عبادات نہیں سکھائی گئی کہ بس نماز روزہ کر لو یہ کافی ہے، نہیں، ہمیں زندگی گزارنے کے رہنما اصول بتائے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ صحابہ کو طعنہ دیتے تھے، کہتے تھے کہ تمہارے نبی تمہیں استنجا کرنا بھی سکھاتے ہیں۔ ظاہر شریعت نے پاکی ناپاکی کے مسائل بیان کیے، طہارت کے طریقوں کو بیان کیا، کس نے سکھایا؟ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ طعنے دیتے تھے کہ تمہیں جو ہے وہ استنجا کرنا بھی سکھاتے ہیں، یعنی اتنی معمولی سی بات ہے، یہ کوئی سیکھنے کی بات تو نہیں ہے، تو تمہارے نبی یہ بھی سکھاتے ہیں؟ تو صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہاں، ہمیں پہلے استنجا کرنا بھی نہیں آتا تھا، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ استنجا کیسے کیا جاتا ہے، پاکی اور طہارت کیسے لی جاتی ہے، یہ بھی ہمارے نبی نے ہم کو بتایا، ورنہ اس سے پہلے ہم بھی یہ نہیں جانتے تھے۔ اور حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ آج اگر ہم جو طہارت لے رہے ہیں، پاکی لے رہے ہیں، اپنے کو پاک رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ یہ ہمارے دین کی برکت ہے، ہمارے نبی کی تعلیمات کا یہ اثر ہے۔ ورنہ آج آپ اس یورپ کے اس معاشرے میں چلے جائیے، امریکہ میں آپ چلے جائیے، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آج بھی یہ کیفیت ہے کہ جو اپنے آپ کو اتنی ترقی پر کہتے ہیں، لیکن کیا کیفیت ہے کہ آج بھی ان کے ٹوائلٹ میں پانی نہیں ہوتا، ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ٹیشو پیپر سے کیا کوئی صفائی ہو سکتی ہے؟ پانی نہیں ہوتا، یہ کیفیت ہے۔ آج بھی ان کی یہ کیفیت ہے کہ واش بیسن میں وہ جو ایک بیچ میں ایک ربڑ کی وہ جو ایک ہوتا ہے ربڑ کا، اس کی جالی کو بند کر کے اس میں پانی بھر کے اس سے منہ دھوتے ہیں۔ اب منہ کا پانی اسی پہ گر رہا ہے اور اسی کو دوبارہ منہ پہ مار رہے ہیں، اسی میں کلی کر رہے ہیں، یہ ان کی کیفیت ہے۔ وہ ربڑ کا اسٹاپر جیسا جو ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے، ورنہ آپ دیکھیں وہ کس کام کا ہے، یعنی آپ دیکھیں واش بیسن کے ساتھ ایک ربڑ کا اسٹاپر سا ہوتا ہے، تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہ اس کو بند کرتے ہیں اور اس میں پانی بھرتے ہیں اور وہ پانی پھر اٹھا کے منہ پہ مارتے ہیں۔ تو آج بھی ان کی یہ کیفیت ہے۔ تو شکر کی توفیق ملتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا دین دیا اور ایسے طہارت کے طریقے دیے، لیکن یہ سب ہمارے نبی کا صدقہ، آپ کی تعلیم، آپ کی برکت ہے کہ آج یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اگر یہ نبی کا دامن ہمارے ہاتھ میں نہ ہوتا تو نہ معلوم ہم بھی کہاں پہ گمراہ ہوتے، کیا کر رہے ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی آفات اور بلیات آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، وبائیں پھوٹتی ہیں، تو ان کے یہاں شرائع اموات زیادہ ہوتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کے اندر طہارت نہیں ہوتی، پاکی نہیں ہوتی۔ اور یہ جو پرفیوم کا جو استعمال ہے، پرفیوم کا استعمال، طرح طرح کے پرفیوم وہاں سے نکلتے ہیں۔ کس لیے نکلتے ہیں؟ کہ غسل نہیں کرتے، مہینے مہینے نہیں نہاتے۔ اب وہ صبح اٹھے بس پرفیوم مارا اور چلے گئے، نکل گئے۔ اور پرفیوم ان کے پرس میں بھی ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہوتا ہے،
بس ہر دن میں 10 دفعہ 20 دفعہ پرفیوم کا اسپرے کر لیتے ہیں، لیکن مہینے مہینے غسل نہیں کرتے۔ آپ اندازہ لگائیے اسلام نے ہمیں کیسی پاکیزہ تعلیم دی ہے کہ ہمارے یہاں پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، غسل جنابت کے مسائل ہیں، ہر چیز کے مسائل موجود ہیں۔ تو یہ اسلام کی برکت ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج یہ جو ہمارا کلچر بگڑ رہا ہے، اور پھر آج گھروں کے اندر بے برکتی بھی ہے۔ بے برکتی کا سبب، ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اکٹھے مل کر کھانا نہیں کھاتے، بیٹھ کر ایک جگہ پہ کھانا نہیں کھاتے۔ یہی وجہ ہے کہ دل آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں تو دل بھی آپس میں جڑے ہوئے ہوں۔ ہاں، اس میں پردے کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر خواتین کا ایک دسترخوان الگ لگ جائے، کہ گھر کے اندر جو ہے ظاہر ہے کہ اگر دیور ہے، بھابھی ہے اس کی، تو ان کا آپس میں پردہ ہے، تو خواتین کا ایک دسترخوان الگ لگ جائے، مردوں کا ایک الگ لگ جائے، اور پھر اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے، اور پھر کھانے کے آداب کے ساتھ کھانا کھایا جائے، دیکھو گھر میں کیسی خیر و برکت ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گھر میں بچوں کو شروع سے اتباع سنت کی عادت ڈالنی چاہیے۔ دسترخوان پر بٹھاؤ، بھائی پہلے ہاتھ دھو کر آؤ، پھر دسترخوان پر بیٹھنے کا طریقہ بتاؤ کہ کیسے بیٹھا جاتا ہے، کھانا کس طرح سے کھایا جاتا ہے، کھانا اپنے سامنے سے کھاؤ، ساری پلیٹ کے اندر ہاتھ نہ چلاؤ، اور کھانے کا کوئی ذرہ گر جائے اسے اٹھا کر کھا لو، اپنی انگلیوں کو بھی چاٹو، اور پلیٹ میں اس برتن میں کھانا نہ بچاؤ۔ جتنا کھانا دیا گیا ہے اپنی ضرورت کے مطابق لو، جتنا کھا سکو، اور اس پلیٹ کو صاف کرو، تاکہ رزق کی قدر اس کے دل کے اندر ہو کہ رزق کی کوئی قابل قدر چیز ہے، رزق ایسی چیز نہیں ہے اس کو ناقدری کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ تو یہ کب ہوگا کہ جب بڑے اور چھوٹے مل بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، ایک دسترخوان پر کھانا کھائیں گے، تو پھر یہ ساری تہذیب جو ہے ان کے اندر منتقل ہوگی۔ اور یہی ایک طریقہ ہے کہ جس سے بڑوں سے چھوٹوں میں، اور جب وہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان سے ان کے چھوٹوں میں، تو یہ چیز ایک دوسرے سے منتقل ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ اور زندگی کے ساتھ ساتھ تربیت کا جو عمل ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زندگی تو چل رہی ہو اور تربیت نہ ہو رہی ہو، تربیت ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ کس طرح سے چلتی ہے کہ اگر اچھی تربیت ساتھ ساتھ نہیں ہوتی، زندگی تو چل رہی ہے، اگر زندگی کے چلنے کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت بھی چل رہی ہے تو انسان اچھا انسان بن رہا ہے، اور اگر اچھی تربیت نہیں چل رہی تو پھر کوئی بری تربیت چل رہی ہے، پھر وہ انسان برا انسان بن رہا ہے۔ اب اس کے اندر اچھی عادتیں پیدا نہیں ہو رہی بلکہ بری عادتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو مہذب بنانے کے لیے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اچھا کھا کر یا اچھا پہن کر انسان مہذب نہیں ہوتا، اس سے مہذب نہیں ہوتا، اس سے اس کے اندر تہذیب نہیں آتی۔ تہذیب تو جب آتی ہے کہ جب اس کے عادات اور اخلاق اچھے ہوتے ہیں اور آداب اس کے اندر ہوتے ہیں، جب وہ انسان اچھا انسان بنتا ہے۔ اچھے لباس سے کبھی انسان اچھا انسان نہیں بنتا۔ زیادہ مال اگر کسی کے پاس ہے تو زیادہ مال اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ اچھا انسان ہے، یہ چیزیں معیار نہیں ہیں۔ اصل چیز جو معیار ہے وہ اس کے اچھے اخلاق ہیں، اس کی اچھی گفتار ہے، اور اچھے آداب اس کے اندر ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ اتباع سنت سے پیدا ہوتی ہیں، کہ اپنے نبی کے طریقوں پر جو عمل کرتا ہے۔ سب سے بڑی چیز جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اتباع سنت کے بعد، جتنا جتنا اتباع سنت اس کے اندر بڑھتا جاتا ہے، اتنا اتنا تکبر اور بڑائی اندر سے ختم ہوتا جاتا ہے۔ سنت کے اندر یہ ایک خاص بات ہے، میرے نبی کے طریقوں میں یہ خاص بات ہے کہ نبی کے طریقے پر عمل کرنے والا، اتباع سنت پر چلنے والا، اس کے اندر سے یہ تکبر اور بڑائی نکلتا چلا جاتا ہے، عاجزی آتی چلی جاتی ہے، کیونکہ سنت کی یہ تاثیر ہے، ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ تو اتباع سنت کی یہ بہت بڑی تاثیر ہے کہ اس سے بندے کے اندر عاجزی آتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا، اپنے کسی طور طریقے کو کچھ نہیں سمجھتا، بس اس کے نزدیک ایک ہی ہے کہ مجھے کس کو فالو کرنا ہے اور میرا آئیڈیل کون ہے، میں ان کے تابع ہوں، اور وہ ایک ہی ہستی ہے، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہی ہستی ہے کہ جن کا اتباع کیا جا سکتا ہے۔
تو جب وہ کسی کو اپنا حاکم اور بڑا بنا لیتا ہے، خود محکوم ہو جاتا ہے، کسی کو متبوع بنا لیتا ہے، خود تابع ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ کسی کے کوئی تابع ہوتا ہے تو اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور جس کے اتباع وہ کر رہا ہوتا ہے اس کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے۔ اور یہی اس کی حقیقت ہے کہ جب آدمی کسی کا اتباع کرتا ہے، اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے، اس کے اندر سے بڑائی نکل جاتی ہے، اس کے اندر سے عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اور اخلاق حمیدہ میں بہت بڑا خلق جو ہے وہ تواضع اور عاجزی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تواضع کیسی تھی، عاجزی کیسی تھی، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مٹا رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت اتباع سنت پر کریں گے تو کیا ہوگا؟ بچپن سے ان کے اندر عاجزی ہوگی، اور بچپن سے ان کے اندر سنت کا نور ہوگا۔ نورانی طریقے ہیں، اور کیوں نہ ہو، ہمارے پیارے نبی کے یہ طریقے ہیں تو یہ نورانی طریقے ہیں، یہ برکت والے طریقے ہیں، تو اس کی زندگی کے اندر برکت بھی ہوگی، اس بچے کی زندگی کے اندر نور بھی ہوگا، اور وہ بچہ اپنے والدین کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے نیک نامی کا سبب بھی ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ شروع سے اسے عادت ڈالی جائے، یہ نہیں کہ آج والدین، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اچھا کھلا کر سمجھتے ہیں کہ اچھا انسان بن جائے گا، اچھا پہنا کر سمجھتے ہیں کہ اچھا انسان بن جائے گا۔ نہیں بھائی، اس کے لیے تربیت ہوتی ہے، اور وہ تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے، وہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ اسکول میں اگر بچے کو بھیج دیتے ہیں، مہنگے سے مہنگے اسکول میں بھیج دیں، لیکن انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کورس پڑھانا ہے، اس کے بعد وہ اپنے گھر جا، انہوں نے اسے اچھا انسان نہیں بنانا۔ اچھا انسان بنانے کے لیے پہلی چیز ماں باپ ہوتے ہیں، دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ اس کا شیخ ہوتا ہے، اور اس کے وہ اساتذہ جو دینی تعلیم اسے دیتے ہیں وہ اساتذہ ہوتے ہیں، اور اس کا شیخ اور مرشد ہوتا ہے کہ جو اسے اس رنگ کے اندر رنگتا ہے۔ ورنہ اسکولوں کے اندر جا کر انسان کبھی اچھا انسان نہیں بنتا۔ ہاں، وہ اچھا افسر تو بن سکتا ہے، وہ تعلیم حاصل کر کے وہ نوکری تو کر سکتا ہے، لیکن اچھا انسان وہ نہیں بن سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ معاشرے کے اندر جتنی بھی کرپشن ہے، جتنی بھی لوٹ مار ہے، وہ سب کالج اور یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، کہ جہاں ان کی تربیت نہیں ہوتی، انہیں اچھا انسان نہیں بنایا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہیں وہ منصب ملتے ہیں تو اس منصب کا وہ غلط استعمال کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے اس کی جو ہے اس کے وسائل کو استعمال کرتے ہیں، اور ملک جو ہے وہ پیچھے چلتا چلا جاتا ہے، تنزلی کی طرف اسے دھکیلتے چلے جاتے ہیں۔ تو اچھا انسان بنانے کے لیے ماں باپ کی کوشش ہے، اور ماں باپ کو اپنی اس کوشش کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ تربیت جو ہے ایک چھوٹے سے بچے سے لے کر، یہ نہیں ماں باپ کہتے ہیں جب بڑا ہوگا تو خود ہی سمجھ جائے گا، یہ دھوکہ ہے، خود نہیں سمجھتا، سمجھانا پڑتا ہے، بچپن سے سمجھانا پڑتا ہے۔ اس لیے بچپن کی جو عادات ہیں، اس لیے بزرگوں نے کہا کہ بچے کا جو دماغ ہوتا ہے اس بچپن میں وہ بالکل قرطاس ابیض ہے، بالکل وائٹ پیپر ہے۔ اب اس بچپن میں جو اس پر لکھ دیا بس وہ لکھا گیا، اب وہ ساری زندگی مٹنے والا نہیں ہے۔ اگر اس پر کچھ اچھا لکھ دیا تو اچھا لکھا رہے گا، اور اگر کچھ برا لکھ دیا تو برا لکھا رہے گا، وہ ساری زندگی اس پہ سے مٹتا نہیں ہے۔ تو کیوں نہ ماں باپ اگر شروع میں محنت کر لیں، دسترخوان پر بیٹھیں، بھائی دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھانے کو شروع کرو، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے برتن کو صاف کرو، دسترخوان سے ذرات کو اٹھاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں سکھانے کی ہیں۔ گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، گھر سے باہر جاؤ تو سلام کر کے جاؤ، اپنے بڑوں کو سلام کی عادت ڈالو۔ اور سلام بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے نبی کی تعلیم ہے، سلام کا کرنا سنت ہے، لیکن سلام بھی ایک ایسی چیز ہے جو آج صرف جان پہچان کی حد تک محدود ہو گیا۔ اور یہ علامات قیامت میں سے یہ بات بیان کی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سلام صرف جان پہچان کی حد تک محدود رہ جائے گا، ورنہ سلام ایسی چیز ہے کہ جہاں بھی بھائی مسلمان کا سامنا ہو، جان پہچان ہو یا نہ ہو، سلام کرے۔ اور سلام بھی ایک ایسا عمل ہے کہ
کہ جس کے ذریعے سے انسان کی انا مٹتی ہے، اس کے اندر فنا آتی ہے، عاجزی آتی ہے. کیونکہ سلام ہر آدمی چاہتا ہے دوسرا مجھے سلام کرے، میں کیوں کسی کو سلام کروں؟ تو یہ خود سلام کرنا اپنے نفس کی اس بڑائی پر چوٹ مارنا ہے کہ خود چھوٹا بن رہا ہے، پہلے سلام میں پہل کر رہا ہے. اور جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس پہ رحمتیں زیادہ آتی ہیں. تو اس لیے بات یہ چلی کہ اتباع سنت جو ہے یہ ہمارے نبی کے نورانی اور بابرکت طریقے ہیں. تو بچپن سے اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالنی چاہیے. اور بہت آسان سی بات ہے کہ آج ایسی کتابیں موجود ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت طریقے لکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی، ایک ایک ادا محفوظ ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے، گھر میں اس کی تکرار کی جائے، اس کی تعلیم کی جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو اس کے مطابق رنگا جائے. اور ایک بات ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب گھر میں کسی کتاب کا درس شروع کرو، تعلیم شروع کرو، تو جو بھی کام کرنے کا ہے اس پر ساتھ کے ساتھ عمل بھی کرتے جاؤ. تو بس پھر فرمایا کہ جب اس پر عمل کرتے چلے جاؤ گے تو اس کی برکت تمہیں حاصل ہوتی چلی جائے گی. اور اگر خالی کسی کتاب کو پڑھتے چلے گئے تو پڑھنا ایک ایسا ہی ہے جیسے کسی چیز کی معلومات کا اضافہ ہو گیا. اور نری معلومات جو ہوتی ہے یاد رکھیے کہ وہ نجات کے لیے کافی نہیں ہوتی، لیکن نرا عمل نجات کے لیے کافی ہوتا ہے. تو اس لیے جب انسان کو کوئی نئی بات پتہ چلے اس پر عمل کرتا چلا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جیسے شب جمعہ ہے تو یہ شب جمعہ اور جمعے کا دن جو ہے یہ یوم درود ہے. درود ہے. اب اس میں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ شب جمعہ میں اور جمعے کے دن میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تازہ بتازہ پیش کر دیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ بھیجا ہے. تو جب شب جمعہ آئے، جمعے کا دن آئے، تو پھر یہ سمجھو کہ بھئی یہ یوم درود ہے. اب ہمیں اس میں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. اور بالخصوص حالات حاضرہ کا تقاضا بھی ہے کہ آج جس قسم کے مشکل حالات ہیں اس میں تو ویسے ہی عام طور پر بھی درود کی زیادہ کثرت ہونی چاہیے، لیکن جب شب جمعہ اور جمعہ آ جائے تو پھر درود پاک میں اضافہ کر دینا چاہیے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے، 1000 مرتبہ، اور سب سے مختصر درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر روایت حدیث کے ساتھ موجود ہے. اور درود کا یہ جو صیغہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسنون ہے، کیونکہ درود دو قسم کے ہیں، ایک درود پاک مسنون ہے اور ایک درود پاک منقول ہے. مسنون وہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا، وہ مسنون ہے، اس کی برکت زیادہ ہے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعلیم کیا ہے، آپ کی زبان مبارک سے ارشاد ہوا ہے، اس کی برکت زیادہ ہے. اور منقول وہ ہے کہ جو اللہ والوں کے دل پر بعض درود پاک کے صیغے وارد ہوئے عشق و محبت میں، تو ازدیاد محبت کے لیے انہوں نے درود پاک کے وہ صیغے بیان کر دیے، اس کی بھی اپنی برکت ہے. تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر بھی ہے اور مسنون بھی ہے. اس لیے جو جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود پاک کا اہتمام کرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا. یعنی اسے موت بعد میں آئے گی، پہلے جنت کا ٹھکانہ دکھلایا جائے گا کہ دیکھ یہ تیرا جنت کا ٹھکانہ ہے. ایک اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے کہ بہت بیمار ہو گئے، بوڑھے تھے، ضعیف تھے، سارے رشتہ دار اعزہ اقربا جمع ہو گئے. تو پوچھا بھائی کیوں جمع ہو گئے؟ کہا جی آپ کی حالت ایسی ہے کہ بالکل چل چلاؤ کا وقت لگتا ہے. تو کہا کہ تم فکر نہ کرو میں بھی جانے والا نہیں. پوچھا آپ کو کیسے پتا کہ آپ جانے والے نہیں؟ کہا کہ میرا ہمیشہ سے معمول رہا ہے جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ مرنے سے پہلے اسے جنت کا ٹھکانہ دکھلایا جائے گا. تو میرا اس بات پر یقین ہے کہ مجھے جنت کا ٹھکانہ دکھلایا جائے گا، اور اب تک دکھلایا نہیں گیا، اس لیے تم بے فکر ہو جاؤ کہ میں جانے والا نہیں ہوں. پھر کچھ دنوں کے بعد
فرمایا کہ بھائی بس اب جانے کا وقت قریب آ گیا کہ جنت کا ٹھکانہ دکھلا دیا گیا. تو اس لیے کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگتا. 1000 مرتبہ اگر آدمی یومیہ بھی پڑھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدیاد محبت کے لیے تو بھائی 1000 مرتبہ بھی کم ہے. ایسے لوگ بھی ہوئے کہ جنہوں نے 1 لاکھ 1.25 لاکھ درود پاک یومیہ پڑھا ہے, 1.25 لاکھ مرتبہ. اور محمود غزنوی کے بارے میں آتا ہے, بادشاہ تھے محمود غزنوی, کہ وہ 3 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے بادشاہت کے باوجود, جبکہ امور مملکت بھی انجام دینے ہوتے تھے, اس کے باوجود یہ کیفیت تھی. تو کیا آدمی 1000 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ سکتا؟ اور پھر فائدہ کتنا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے, 1 مرتبہ, تو یہ تو 1 مرتبہ پڑھتا ہے. اور درود پڑھنا کیا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے یہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جانب سے رحمت نازل فرما. کیونکہ درود پاک اتنا اونچا عمل ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی عادت ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتوں کی عادت ہے کہ وہ رحمت بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں, ہمارے صلاۃ و سلام کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہاں تو اللہ اور اس کے فرشتے بھیج رہے ہیں, تو آپ کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں. لیکن ہم پر اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ اس سعادت میں کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں کی عادت ہے, اس سعادت میں اللہ نے ہم جیسے گنہگاروں کو شامل فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ اے ایمان والو تم بھی رحمت بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو ہمارا رحمت بھیجنا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری جانب سے رحمت نازل فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب ظاہر ہے کہ ہم تو رحمت بھیج رہے ہیں, اب اس کا تو کوئی صلہ ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ تو حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن اللہ اس عمل سے اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا کہ بہت خوشی کے آثار تھے. تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ آپ کو ہمیشہ ایسا ہی مسکراتا رکھے, آج اس خوشی کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے اللہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ آپ کا جو امتی آپ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا, 1 مرتبہ رحمت بھیجے گا, اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا. اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجوں کو بلند کرے گا. یعنی 1 درود پاک پڑھے گا, 10 گناہ معاف ہوں گے, 10 نیکیاں ملیں گی, 10 درجے اس کے بلند ہوں گے. کتنا فائدہ ہے 1 درود پاک پڑھنے کا. اور پھر یہاں تک آپ نے فرمایا کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے, یعنی 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے. اور جو مجھ پہ 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے اللہ اس پر 100 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے. اللہ کی تو ایک رحمت بھی بہت بڑی بات ہے, اللہ 100 رحمت اس پہ بھیجتا ہے. اور فرمایا کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار براءۃ من النفاق, اور قیامت کے دن اس کا جو حشر ہے وہ شہداء کے ساتھ ہوگا. تو بھائی یہ جمعہ, شب جمعہ اور جمعے کا جو دن ہے تو یہ یوم درود ہے, اس میں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. اور حالات حاضرہ کا تقاضا بھی ہے کہ جب ہم درود پاک پڑھیں گے اللہ کی رحمتیں آئیں گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ 1 مرتبہ پڑھنے پر جب 10 رحمتیں بھیجتا ہے تو جتنی زیادہ درود پاک کی کثرت ہوگی اتنی زیادہ رحمتیں آئیں گی. اور جب رحمتیں آئیں گی تو یہ جو زحمتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ زحمتیں دور ہو جائیں گی, یہ آفات اور بلیات دور ہو جائیں گی. تو دل کے شوق کے ساتھ, بہت ایک جذبے کے ساتھ اور محبت میں ڈوب کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے, بہت محبت کے ساتھ, بہت شوق کے ساتھ. پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس درود کی برکت یہ ہوگی کہ اپنی زندگی کے اندر اس کی برکات نصیب محسوس ہونے لگیں گی, اور ایک ایسا تعلق محسوس ہوگا کہ انسان کہیں بھی ہوگا لیکن اسے یہ محسوس ہونے لگے گا کہ اسے قرب حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور دنیا میں بہت سے انسانوں کے دل میں اس بات کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے,
غیر اختیاری چیز ہے، لیکن جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو اس کثرت درود کی یہ برکت ہوتی ہے، اتباع سنت کا اہتمام اور کثرت درود کا اہتمام، کہ اللہ اس کی برکت سے زندگی میں خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس کی بھی شرط یہی ہے، اتباع سنت ہونا چاہیے اور کثرت درود کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی کے ساتھ اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام ابلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، یا اللہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم جیسے بھی نکمے ہیں، ناکارہ ہیں، اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی چاہت میں، آپ کی ازدیاد محبت کے لیے یا اللہ یہ ہم ذکر حبیب کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اے اللہ، یا اللہ تو ہم نالائقوں کو نہ دیکھ، اے اللہ تو اپنی شان کریمی سے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ یہ ایک ٹوٹا پھوٹا سا نذرانہ ہے، اے اللہ یہ حقیر سا ایک نذرانہ ہے، اسے اپنی بارگاہ میں یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ ہم ناقص ہیں، ہمارا ہر عمل بھی ناقص ہے، اے اللہ ہمارے نفس کو نہ دیکھ، اے اللہ اپنی شان کریمی سے قبول فرما، اپنی شان کریمی سے قبول فرما۔ اس یا اللہ ذکر حبیب کو یا اللہ ازدیاد محبت کا ذریعہ بنا، ازدیاد عظمت کا ذریعہ بنا، اتباع رسول کا یا اللہ اسے ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہماری زندگیوں کے اندر سنت کے رنگ کو غالب فرما، اپنے نبی کی تعلیمات کو یا اللہ غالب فرما۔ یا اللہ غیروں کی نقالی سے ہمیں بچا، غیروں کے طریقوں پر چلنے سے بچا۔
یا اللہ ہم محتاج ہیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے، سفارش کے۔ یا اللہ یہ جو نسبت ہمارے ساتھ لگی ہے ایک گنہگار امتی کی، یا اللہ یہ قبر تک یہ نسبت ساتھ جائے، حشر تک یا اللہ یہ نسبت ساتھ جائے۔ یا اللہ ہماری شامت اعمال سے اس نسبت سے ہمیں محروم نہ فرمانا۔ یا اللہ جیسے بھی ہیں، کوڑا کرکٹ ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ تیرے حبیب کے امتی ہیں، یا اللہ ٹوٹی پوٹی محبت دلوں میں ہے تیرے حبیب کی، اے اللہ اس محبت کو باقی رکھنا، اس محبت کو یا اللہ بڑھاتے رہنا، اپنے نبی کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی چلنے والا بنا، اور جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں خواتین ہیں یا اللہ انہیں بھی اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں رہنمائی کرنے والا بنا، بڑوں کو چھوٹوں کی رہبری کرنے والا بنا، صحیح تربیت کرنے والا بنا، سب کی زندگیوں کو سنت کے رنگ میں رنگ دے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں اس غلامی کی جھلک کو غالب فرما دے۔ اے اللہ دور سے دیکھنے سے نظر آئے کہ یہ غلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یا اللہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کرونا وائرس کی وبا سے یا اللہ سارے عالم کی حفاظت فرما، سارے عالم کے انسانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ آپ کی ننھی سی مخلوق ہے، اے اللہ سارا عالم اس سے پریشان ہے۔ یقیناً آپ یا اللہ قدرت والے ہیں، آپ کی مشیت یا اللہ غالب ہے۔ یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں ہر ابتلا سے، ہر آزمائش سے۔ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، یا اللہ کسی امتحان اور آزمائش کی سہار نہیں، آپ کے غصے کی سہار نہیں۔ یا اللہ ہم سب کو اس سے نجات عطا فرما، یہ مشکل سب کے لیے آسان فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت اور شفا عطا فرما۔ یا اللہ اس کے مضر اثرات سے بچا، مضر اثرات کو پھیلنے سے بچا۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، عفو و درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہماری مسجدیں بند ہو گئیں، حرمین کے راستے بند ہو گئے، یا اللہ کل جمعہ کا دن بھی ہے، اے اللہ سب کو جمعہ مسجدوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسجدوں کے راستوں کو کھول دے، مسجدوں کے دروازوں کو کھول دے، یا اللہ حرمین کے دروازوں کو کھول دے۔ یا اللہ ہماری بے ادبیاں ہیں، ناقدریاں ہیں، یا اللہ ہم نے مسجدوں کا ادب اور احترام نہ کیا، ہم نے حرمین کا ادب اور احترام نہ کیا، اے اللہ تجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ ہماری روحانیت کے مراکز ہیں، ہمارے ایمان کی حفاظت کے یا اللہ یہ قلعے ہیں، اے اللہ تو ان سے ہمیں محروم نہ فرمانا۔ یا اللہ تو ہمیں ان سے محروم نہ فرمانا۔ یا اللہ یہ ہماری عبادت گاہیں، یہ ہماری سجدہ گاہیں، اے اللہ ان سے ہمیں محروم نہ فرمانا۔ یا اللہ سب کے لیے ان راستوں کو کھول دے۔ یا اللہ آپ تو قادر ہیں، آن کی آن میں یا اللہ سارے عالم سے اس وبا کو ختم فرما دیں۔ اے اللہ اپنی قدرت کا ظہور فرما، اے اللہ اپنی اس قدرت کا ظہور فرما، سارے عالم سے یا اللہ اس کو ختم فرما۔ یا اللہ سارے عالم سے اسے ختم فرما۔ یا اللہ سب کی حفاظت فرما، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری خواتین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکات کا نزول فرما، رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ یہ برکت والے ایام، یہ شعبان کا برکت والا مہینہ، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اے اللہ تیرے حبیب کا یہ مہینہ ہے، تیرے حبیب تو سراپا رحمت تھے۔ یا اللہ ہماری شامت اعمال سے یہ زحمت آ گئی، یا اللہ تو اپنے حبیب کے واسطے وسیلے سے اس زحمت کو دور فرما دے، رحمت کو غالب فرما دے، اس وبا سے نجات عطا فرما دے۔ تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، تیرے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے اس سے نجات عطا فرما، اس وبا سے سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں تو سہار نہیں، ہمارے ملک میں رہنے والوں میں سہار نہیں۔ یا اللہ یہ بہت ہی کمزور ملک، یا اللہ اس کے حکمران بھی تیرے سامنے، ان کی چال بازیاں بھی تیرے سامنے، عوام کے ساتھ ان کے دھوکے بھی تیرے سامنے۔ اے اللہ تیرے ہی فضل سے امید ہے، یا اللہ اور کسی سے امید نہیں، کسی کا سہارا نہیں۔
تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں، تجھ سے رحم کی درخواست کرتے ہیں۔ اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ ان برکت والے ایام کا واسطہ وسیلہ، یا اللہ تو اس مشکل سے سب کو نجات عطا فرما، یا اللہ سب کے روزگار کے راستوں کو بھی کھول دے۔ تیری خلق خدا یا اللہ پریشان ہے، یہ ساری خلق یا اللہ گھروں میں بیٹھی بے روزگار، یا اللہ کھانے پینے کی تنگی، تیرے سوا کون کفالت کر سکتا ہے، تیرے سوا کون ضرورت کو پورا کر سکتا ہے؟ تو ہی سارے کارخانہ عالم کو چلانے والا، اور یہ ساری دنیا تیری قدرت کا مظہر۔ اے اللہ تو اپنی مدد کو شامل حال فرما، یا اللہ تو ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما، یا اللہ تیرے در کے سوا کوئی سہارا نہیں، تو ہمیں بھی یار و مددگار نہ فرما۔ قدم قدم پر تیری مدد کے محتاج، یا اللہ ہر ہر سانس کے ساتھ تیری مدد کے محتاج، یا اللہ تو ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما۔ جیسے بھی ہیں یا اللہ تیرے حبیب کے امتی ہیں، یا اللہ تو اپنی مدد ہمارے شامل حال فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کا انتظام فرما، بھوکوں کے لیے کھانے کا انتظام فرما، بے ٹھکانوں کے لیے ٹھکانے کا انتظام فرما، یا اللہ سب پر رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما، یا اللہ کثرت سے درود پاک کا اہتمام کرنے والا بنا، یا اللہ یہ شب جمعہ، یہ جمعے کا دن، یہ سید الایام، ہمیں کثرت سے درود خوانی کا اہتمام کرنے والا بنا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں عطا فرما، آپ کی شفاعت ہمیں عطا فرما، آپ کی شفاعت سے جنت کا ٹھکانہ ہمیں عطا فرما، اپنی رضا ہمیں عطا فرما، ایسی رضا عطا فرما اے اللہ پھر کبھی ہم سے ناراض نہ ہونا، اپنی رضائے دائمی ہمیں عطا فرما، دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں میں جو نیک ارادے ہیں، خواہشات ہیں، سب کے نیک ارادوں کی تکمیل فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کے بچوں کا مستقبل اچھا بنا، نیک مستقبل بنا۔ یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔